بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ سبق نمبر 18 کے ساتھ عزیز طلبہ کرام آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما سے لے کر وارکعوا مع الراکعین تک ہوگا۔ تو آج کا سبق بڑا اہم سبق ہے، غور سے سنیے گا۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، وآمنوا بما انزلت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ترجمہ دیکھیے پھر اس کا، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس سے منکر اول یعنی پہلے کافر نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے خوف رکھو، مجھ ہی سے ڈرو۔ تفسیر دیکھتے ہیں عزیز طلبہ۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مِنَ الْقُرْآنِ، جی جو نازل کیا میں نے یعنی کہ قرآن، بیان منزل کا بیان، کیا نازل کیا؟ قرآن۔ مصدقا لما معکم من التوراۃ بموافقتہ لکم فی التوحید والنبوۃ، جی تصدیق کرو جو تورات میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی تصدیق کرو بموافقتہ لکم فی التوحید والنبوۃ۔ صورت تصدیق کیا ہے کہ اس کی موافقت کرو، جو تورات میں آیا ہے اس کی موافقت کرو، یعنی کہ ایمان لے آؤ۔ کیا موافقت تھی؟ فی التوحید، توحید میں، کہ وہ تورات میں بھی یہی احکام تھے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو، والنبوۃ، اور نبوت میں۔ تو ایک چھوٹا سا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ تورات کے احکام اور قرآن کی بہت سارے احکامات میں جو فرق تھا، تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ موافقت فی الاصول ہے۔ تورات اور قرآن میں جو موافقت تھی وہ اصول میں موافقت تھی، اور اصول کیا تھے؟ توحید اور نبوت کے۔ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اور نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے۔ سمجھ آ گئی عزیز طلبہ یہ بات؟ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اول کافر نہ بنو اس کتاب کے پہلے کافر نہ بنو۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہ ایک مشہور اشکال کا جواب ہے، ایک بڑے اہم سوال کا جواب ہے۔ اس کو پر آگے ہم بات کرتے ہیں۔ مختصراً یہ سن لیجئے کہ پہلے کافر تو مشرکین تھے جو مکہ میں تھے، سب سے پہلے تو کفر انہوں نے کیا تھا، شرک سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا۔ تو پھر یہاں پر تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے نا، بنی اسرائیل کی خامیاں بیان ہو رہی ہے نا، یہ تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ تو بنی اسرائیل کیسے اول کافر بنیں گے؟ ان کو اللہ تعالیٰ اول کافر بننے سے کیسے روک رہے ہیں؟ اول کافر تو ہو چکے ہیں مشرکین مکہ پہلے زمانے میں۔ تو بتا دیا کہ اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے پہلے کسی نے اس طرح کا کفر، اس طرح کا انکار نہیں کیا تھا نبی کا جس طرح تم کرنے جا رہے ہو، اس لیے ایسا نہ کرنا۔ اس کے اور بھی جوابات ہیں، ہم اس پر آگے بات کریں گے۔ لِأَنَّ خَلَفَكُمْ تَبْعٌ لَكُمْ، اس لیے کہ تمہارے بعد والے تمہاری اتباع کریں گے۔ جی تو پہلے کافر تم نہ بنو، کیونکہ تم نے اگر انکار کر دیا اس قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر جو تمہارے بعد والے لوگ ہوں گے وہ تمہارا اتباع کریں گے، اس میں یہود، وہ تمہارا پھر اس میں اتباع کریں گے۔ فَإِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کا گناہ بھی پھر تمہارے سر کے اوپر ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَلَا تَشْتَرُوا تَسْتَبْدِلُوا، اور نہ خریدو، یعنی تستبدلوا یعنی کہ تبدیل نہ کرو۔ جی تشترو کا یہ پہلے بھی گزرا ہے، صاحب جلالین نے تستبدلوا تبدیل نہ کرو سے ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ شراء کا مطلب ہے استبدال، یہاں پر شراء کا مطلب ہے استبدال، کیونکہ شراء یہاں ممکن ہی نہیں تھا، قرآنی آیات کا شراء یہاں پر، یعنی آیات کا شراء ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے استبدال کا مطلب بیان کیا ہے۔ حقیقت پر یہاں عمل نہیں ہو سکتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ان آیات کو کوئی
بیچ دے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہود ان آیات کو بیچ دے، نہیں، بلکہ یہ حقیقت تھی، بلکہ یہ کہ ان کو تبدیل کر کے، یعنی ان آیات کو پیسے لے کے تبدیل کر دو، کچھ اور بنا دو ان کو، یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ آ گئی؟ آیاتی، میری آیات کو، التی فی کتابکم من نعت محمد، وہ جو تمہاری کتاب میں ہے یعنی تورات میں، من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں جو آیاتیں ہیں نا اس کو پیسے دے کے تبدیل نہ کرنا. ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، عوضا یسیرا من الدنیا، تھوڑے سے دنیا کی تھوڑے سے عوض کے بدلے میں. ثمنا قلیلا کی تفسیر کی ہے عوضا یسیرا فی الدنیا، تھوڑے سے عوض کے بدلے میں، دنیاوی تھوڑے سے عوض کے بدلے میں اس کو تبدیل نہ کرنا. ای لا تکتموها، جی حاصل معنی یعنی کہ چھپانا نہیں ان آیات کو، خوف فوات ما تأخذونه من سفلتکم، اس خوف سے کہ وہ فوت ہو جائے جو تمہیں تمہارے چیلے چپاٹے، جو تمہیں تمہاری عوام، جو تمہیں تمہارے چھوٹے لوگ دیتے ہیں، وہ فوت نہ ہو جائے. جی اس خوف سے ان آیات کو چھپانا نہیں کہ ایسا نہ ہم ان کو ظاہر کر دیں تو ہماری جو چھوٹی عوام ہے، ہمیں جو ہمارے مرید ہیں وہ ہمیں جو پیسے دیتے ہیں وہ دینا بند کر دے، تو اس خوف سے اس کو چھپانا نہیں. وَإِيَّا فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے خوف رکھنا، خافون فی ذالک، مجھ ہی سے ڈرنا اس کے بارے میں، دون غیری، کسی اور سے نہ ڈرنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کرنا. وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، آیت کا ترجمہ دیکھیے، اور حق کو چھپانا نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو جانتے بھی ہو. یہ اس طرح بات، تخلطوا، خلط مت نہ کرنا. جی صاحب جلالین نے تخلط ترجمہ کر کے تفسیر بیان کر کے بتا دیا کہ تلبسو کا معنی وہ لباس والا تلبسو نہیں ہے، بلکہ خط مت کرنے والا ہے، کہ حق کو ملتبس نہ کرنا باطل کے ساتھ. التی انزلت علیکم، وہ جو تمہاری اوپر نازل ہوا، برحق، وہ جو تمہاری اوپر نازل ہوا، حق یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس کو خلط مت نہ کرنا، بالباطل، باطل کے ساتھ، الذی تفترونہ، اس وہ جس کو تم گھڑتے ہو. ایک اور نسخے میں تغیرونہ، وہ جس کو تم تبدیل کرتے ہو، متغیر کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو حق وہ ہے جو کہ نازل کیا گیا ہے تورات میں، اور باطل وہ ہے جو تم نے خود گھڑ لیا ہے. تو اس کو آپس میں خلط مل نہیں کرنا، اس کو آپس میں ملانا نہیں، ایسا نہ خلط مل کر کے عوام سے چھپا دو. ولا تکتموا الحق، نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ حق کو چھپا دو گے تم، تو حق کو چھپانا نہیں. حق کیا ہے؟ جی مصداق حق، نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، صفت ان کی، اس کو جو تورات میں بیان ہوئی ہے اس کو چھپانا نہیں. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، انہ حق، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہنا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا. وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہنا. صلوا مع المصلین، جی صلوا مع المصلین جز کہہ کے کل مراد لیا. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ. صلوا مع المصلین یعنی نماز پڑھنا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو رکوع کرنا ایک جز ہے نماز کا، پوری ایک جو عبادت ہوتی ہے وہ بیان کر دیا، اور وہ بیان کر کے اس سے مراد پوری نماز مراد لی ہے، کیونکہ وہ اس کا ایک اہم رکن ہے رکوع، اس لیے وہ صرف نماز مراد لی ہے رکوع بیان کر کے. صلوا مع المصلین، یہ کہ نماز پڑھو تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، جی مصداق، ان کا مصداق کیا ہے؟ راکعین مصلین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ. جی عزیز طلبہ، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اہم اعتراض ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ پر، تو وہ اعتراض پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اول کافر، لا تکون اول کافر بھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہ اول کافر نہ بننا، پہلے کافر کفر کرنے والے تم نہ بننا. تو حالانکہ اول کافر تو عرب کے مشرکین تھے، انہوں نے سب سے پہلے بت بنائے اور اس کے سامنے پوجا کرنا شروع کی.
تو اول مشرک تو وہ تھے، اول کفر کرنے والے تو وہ تھے، وہ تو مکہ میں تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے منع کیا کہ اول کافر نہ بننا؟ اعتراض ہے، تو اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب جو صاحب جلالین نے دیا ہے وہ یہ کہ مقصد یہ تھا کہ اہل کتاب میں سے اول کافر نہ بننا، یعنی کفر تو پہلے لوگوں نے کیا ہے لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی اہل کتاب نہ تھا، تو تم لوگ نے اگر کفر کیا تو اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے کفر کرنے والے ہو، اس لیے کفر نہ کرنا، اول کافر نہ بننا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تم اہل نظر ہو، تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، اس کو تم پڑھتے ہو، تمہارے پاس نبی آیا تھا، تم سمجھ بوجھ رکھنے والے ہو، اور وہ جو کتاب تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو اب اگر اس حق کا تم نے انکار کیا نا تو یہ بہت بڑی برائی ہوگی اور بہت فحش برائی ہوگی، سب افحش ہوگا یہ بہت زیادہ، اس لیے اس کو اول کافر تکون اول کافر کہا کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بننا۔ تو یہ گویا اتنی بڑی برائی ہوگی، اتنا بڑا انکار ہوگا، اتنا بڑا کفر ہوگا کہ اس سے پہلے ایسا کفر نہیں ہوا ہوگا، اس لیے اول کافر نہ بننا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بننا ہے بنی اسرائیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو تمہارے سامنے آ جائے تو تم ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے کفر کرنے والے تم ہی ہو، ایسا نہیں کرنا۔ یہ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا جواب دیا ہے۔ تو تین جوابات ہو گئے اس طرح، مختصراً دوبارہ سن لیجئے کہ اول کافر تو وہ عرب کے مشرکین تھے، تو بنی اسرائیل سے کیسے کہا، وہ تو اہل کتاب تھے۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ جو صاحب جلالین نے دیا کہ اہل کتاب میں سے اول کافر نہ بننا۔ دوسرا یہ کہ تم بہت اہل نظر ہو، اگر تم نے کفر کیا تو یہ بہت بڑی برائی ہوگی، اس لیے اس کو اول کفر کہا۔ اور تیسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب تمہارے سامنے ہو جائے تو سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم ہی ہو سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج کے سبق کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اول کفر سے کیا مراد ہے؟ لا تکونوا اول کافر بہ میں اول کفر سے کیا مراد ہے، اس پہ کیا اعتراض ہوتا ہے، کیا تفصیل آپ نے پڑھی ہے، کمنٹس میں اس کو لکھیے، اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بھی کمنٹس میں لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔